ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو ایران کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ آستین کا سانپ جسے ہم پڑوسی سمجھ رہے تھے، جسے ہم نے برادر اسلامی ملک کے خطاب سے نوازا تھا، اسی نے اپنی اصلیت عین اسی وقت ظاہر کی جب پاکستان اندرونی اور بیرونی خلفشاروں سے نبرد آزما ہے۔ اس نازک صورتحال پر ایران کی ایسی دھمکی دینا کوئی مضحکہ خیز بھی نہیں اور کوئی عجیب بھی نہیں، کیونکہ ایران جس بوکھلاہٹ کا شکار ہے اس کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مصداق بن کر اپنے کیے سے اپنا دامن صاف کرے۔ ایران کی اس بزدلانہ دھمکی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب پاکستان میں دہشت گردوں نے عوام کا جینا محال کر دیا تو پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب لانچ کرنے کا اعلان کیا، اور صرف اعلان ہی نہیں بلکہ اس آپریشن کے ذریعے سے ملک دشمن، قوم دشمن عناصر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ ملک و ملت کے دشمن کون تھے؟ کلبھوشن یادو، عزیر بلوچ اور احسان اللہ احسان کی گرفتاری اور ان کے اعترافات نے سب واضح کر دیا کہ یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ انڈیا اور ایران ہی کے کارندے تھے۔ آپریشن ضرب عضب کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور سول حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان بھی کر دیا، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ شہروں میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ کیا جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے بھی کراچی تا خیبر جہاں جہاں دہشت گرد اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگایا گیا، ان سب کا تانا بانا ایک بار پھر انڈیا اور ایران سے جا ملا، جس کی واضح مثالیں کراچی میں ایرانی ایجنٹ مہدی موسوی کی گرفتاری، بابا لاڈلا کی گرفتاری اور اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ کا برآمد ہونا، اسی طرح شہر کراچی ہی میں ناصر حسین نامی دہشت گرد کی 8 ساتھیوں سمیت گرفتاری اور ایران سے ان کے روابط کے انکشافات، اسی طرح پنجاب کے شہر سرگودا میں ایرانی ایجنٹوں کی گرفتاری، اسی طرح کوہاٹ شہر کے امام بارگاہ میں بھاری اسلحے کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ ایرانی دہشت گردوں کی گرفتاری، 20 ایسی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی جن سے ایران کا مکروہ چہرہ مزید بے نقاب ہو گیا۔ آپریشن ضرب عضب کی کامیابی اور نیشنل ایکشن پلان کو لاگو کرنے کے بعد پاک آرمی نے ایک اور آپریشن رد الفساد کے نام سے لانچ کیا۔ اس آپریشن میں بھی ایرانی ایجنٹوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ ہر بڑے شہر میں خانہ فرہنگ کے نام سے دہشت گردی کے اڈے یقیناً اس آپریشن کی زد میں آئیں گے اور حسب سابق بڑے انکشافات ہوں گے۔ ایسے میں ایران کی بوکھلاہٹ تعجب خیز بھی نہیں اور مضحکہ خیز بھی نہیں، کیونکہ اپنے دوست انڈیا کی پالیسی پر عمل پیرا ایران دنیا کی نظر میں خود کو معصوم دکھانا چاہتا ہے اور ایسی بیان بازی سے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ چوری اوپر سے سینہ زوری والی پالیسی، اگرچہ ایران اب اس پالیسی کو اختیار کر کے اپنا دامن صاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اہلیان پاکستان، پاک فوج اور ISI الغرض تمام ادارے بخوبی جانتے ہیں کہ ایران اب پاکستان کا دوست ہے یا دوست نما دشمن۔ دوسری اہم وجہ، ایران پاکستان کے سی پیک منصوبے کو کسی بھی صورت ناکام بنانے کی تگودوں میں انڈیا کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بندرگاہ چابہار کو فعال کرنے کے لیے تمام اختیارات پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے حوالے کر دیے ہیں۔ لیکن شاید لومڑی کی چال میں پھنسے ایران کو یہ اندازہ نہیں کہ نقلی شیر بن کر اصل شیر کو للکارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وصال اردو